اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 5 کلاس ویلکم ٹو MKM چینل۔ آج ہم جائزہ نمبر جو ہے وہ 2 کریں گے اردو کی کتاب میں سے۔ آپ اپنی 5 اچھی عادات کے بارے میں لکھیں۔ میری 5 اچھی عادات درج ذیل ہیں۔ یہ بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد بھی آپ جو ہے وہ لکھوا سکتے ہیں۔ یہاں میں کچھ مینشن کر رہی ہوں: سچ بولنا، نماز پڑھنا، سب کا خیال رکھنا، اپنا کام خود کرنا، وقت کو ضائع نہ کرنا۔ ہوا، پانی اور روشنی کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے؟ چند جملے لکھیے۔ ہوا میں ہم سانس لیتے ہیں، پانی ہمارے پینے، کھانے پکانے، نہانے، کھیتی اگانے کے کام آتا ہے، روشنی سے ہم حرارت حاصل کرتے ہیں اور روشنی میں اپنے روزمرہ کے تمام کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ رتی جھیل پر کس جانور کے گوشت سے لطف اٹھایا گیا؟ یہ پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے بک میں، اسی میں سے یہ کویسچن آنسر دیے گئے ہیں۔ رتی جھیل پر دمبے کے گوشت سے لطف اٹھایا گیا۔ دواریاں سے رتی گلی جھیل کیسے جایا گیا؟ دواریاں سے 6 کلومیٹر تک گاڑی میں سفر کیا، پھر اس سے آگے 4 گھنٹے پیدل سفر کرتے ہوئے رتی گلی جھیل پہنچا گیا۔ رتی گلی کا نام کیسے پڑا؟ پہاڑی زبان میں رتی جو ہے سرخ رنگ کو کہتے ہیں۔ چونکہ سرخ رنگ کے پھول بہت زیادہ اس وادی میں اگے ہوئے ہیں، اس لیے اس وادی کو رتی گلی کہا جاتا ہے۔ پیراگراف میں کن مقامات کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ کس وادی میں ہیں؟ پیراگراف میں دواریاں اور رتی گلی جھیل کے مقامات کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ مقامات وادی نیلم میں پائے جاتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں مناسب جگہوں پر واوین کا استعمال کریں۔ ثنا بولی، آگے دیکھیے یہ انورٹڈ کوماز اور رینڈنگ کوماز جو اس کا ڈائلاگ ہے، ثنا کا جو جملہ اس نے بولا ہے اس کے دونوں طرف واوین آپ کو ملتے ہیں۔ اپنا وعدہ پورا کرو، استاد نے سمجھایا، اسکول وقت پر آیا کریں، اور امی نے کہا دادا کو اخبار دے دو، بچی نے فرمائش کی میں بھی جھولا جھولوں گی۔ تو یہ جو ایگزیکٹ جملہ منہ سے نکلتا ہے کسی کے، وہ کیا ہے جی، وہ واوین کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ 2 کما شروع میں ہے اور 2 کما اینڈ میں لگائے جاتے ہیں۔ درج ذیل جملوں میں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کی تلاش کریں۔ کلفٹن جو ہے، اچھا میں یہاں جو اسم معرفہ ہیں انہیں بلو میں لکھ رہی ہوں اور جس اسم نکرہ ہیں وہ ریڈ میں لکھ رہی ہوں۔ کلفٹن ایک تفریحی مقام ہے۔ جنگل شیر کی داڑھ سے گونج اٹھا، اور جنگل اب جو ہے اسم نکرہ ہے، شیر جو ہے وہ اسم معرفہ ہے، گلاب جو ہے اسم معرفہ ہے اور پھول جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ اردو جو ہے وہ خاص سبجیکٹ کا نام ہے، اسم معرفہ ہے، اور کتاب جو ہے وہ اسم نکرہ ہے۔ کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، میں نے سیم کلر کر دیے ہیں جی۔ یہاں پہ عہد جو ہے اس کا مطلب ہے وعدہ، پرچم جھنڈا، قدیم پرانا، رشک کرنا یعنی رشک ہوتا ہے فخر، چمن ہوتا ہے گلشن۔ الفاظ کے متضاد لکھیں: بنجر زرخیز، دیہاتی شہری، خوبصورتی بدصورتی، تازہ باسی، محبت نفرت۔ نے اور کو کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں۔ سپاہی نے چور کو پکڑا، ٹھیک ہے جی۔ مالی نے پودوں کو پانی دیا، ابا جان نے بھائی کو ڈانٹا، امی جان کو سودا لا دو۔ الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں: شاداب، باغ شاداب ہے۔ منفرد، رنگوں میں سفید رنگ سب سے زیادہ منفرد دکھائی دیتا ہے۔ احترام، ہمیں بڑوں کا احترام کرنا چاہیے۔ بیدار، میں صبح 6 بجے بیدار ہوا۔ شگوفے، باغوں میں شگوفے کھلے ہیں۔ اچھا جی، یہاں میرا پسندیدہ قدرتی منظر جو ہے وہ آپ نے بیان کرنا ہے۔ یہ میں بہتر سمجھوں گی کہ آپ بچوں سے جو ہے وہ لیں اور اس کے بعد جو ہے ان کے ایکسپیریمنٹس جو ہیں، ان کے زندگی میں جو تجربہ رہا ہے قدرتی مناظر کو دیکھنے کا، ان کی زبانی جو ہے وہ سنیں، تو یہ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ بہتر کروا پائیں گے۔ لیکن زبانی کے طور پہ میں آپ کو یہ جو ہے وہ واقعہ جو ہے یا ایک قدرتی منظر جو ہے وہ سنا دیتی ہوں کہ میں نے جب اپنی کلاس میں یہ کویسچن ریز کیا کہ ہم نیکسٹ جو لیسن پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہم قدرتی منظر ڈسکس کریں گے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے مجھے بتانے کو؟ تو بچوں نے بہت سارے واقعات سنائے، جس میں سے ایک بچے نے مجھے بتایا کہ جی ٹیچر، میں نے فرسٹ ٹائم جب جو ہے وہ ٹریکنگ کی، ٹھیک ہے جی، پہاڑ چڑھا، تو وہ میرے لیے بہت خوبصورت تھا۔ تو میں نے کہا آپ ایکسپلین کریں گے؟ اس نے کہا میں اپنے انکل کے گھر گیا ہوا تھا پنڈی، اور دین جو ہے وہ ہم مری کی طرف گئے سیر کے لیے، وزٹ کے لیے، اور گاڑی میں جاتے ہوئے اگر ہم ایک طرح سے دیکھتے تو ارد گرد جو ہے پہاڑوں کی بلندیاں اور برف وغیرہ، تو وہ بہت خوبصورت منظر تھا، لیکن جب نیچے دیکھتے تھے تو خوف زدہ بھی ہوتے تھے کیونکہ کھائیاں بہت زیادہ تھیں۔ اور پھر ہم مری پہنچے، اور ہماری گڈ لک یہ ہے
کہ جب ہم پہنچے تو ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ برف باری سٹارٹ ہو گئی اور بالکل وہ ایک الگ ہی دنیا ہمیں لگی کہ ہمارا فرش پہ بھی جو ہے وہ برف ہی برف تھی اور ارد گرد جو پہاڑ ہے ان پہ بھی جو ہے وہ برف تھی. اور پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کسی پہاڑ پہ چڑھنے کی کوشش کی جائے اور بڑوں نے جو ہے ہماری بڑی ہیلپ کی اس میں. اور یہ بھی تھا کہ جب ہم چڑھ رہے تھے تو وہ سلپری تھا کچھ نا, مطلب برف کی وجہ سے جو ہے وہ, اور کچھ پہاڑ کی بلندی کی وجہ سے چڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا تھا ٹیچر, تو وہ سلپری بھی ہمیں لگ رہا تھا. کئی بار ہم جو ہے وہ گرے بھی, لیکن ان دی اینڈ جو ہے وہ ہم چڑھ گئے. وہ بہت پہاڑ جو ہے ہم نے بہت اونچا نہیں مطلب طے کیا تھا کہ اس پہ چڑھنا ہے, لیکن پھر بھی ہم نے بہت کوشش کے بعد کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں ہم چڑھ گئے اس پہ. اور جب ہم اس پہ چڑھے تو ہمیں پتہ چلا کہ پہاڑ سے اگر وادی کو دیکھا جائے تو وہ اور زیادہ خوبصورت جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو ایک برف باری کا منظر جو ہے وہ بھی قدرتی منظر کے طور پر جو ہے وہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ پہاڑ ہوں, درخت ہوں اور دریا ہو اور جھیل ہو اور کشتی ہو, اسی کو ڈسکس کیا جائے. تو اس نے اپنا یعنی ایک ڈفرینٹ اس کے حساب سے, اور میرے حساب سے بھی یہ بڑا ڈفرینٹ تھا کہ اس نے برف باری کو بھی ایک قدرتی منظر کے طور پہ پیش کیا. آپ چاہیں تو یہ بچوں کو لکھوا سکتے ہیں, ادروائز کلاس کے بچوں سے جو ہے وہ ڈسکس کریں اور پھر یہ منظر جو ہے وہ لکھوائیں. اجازت دیجیے.